الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اربعین نبوی کی حدیث نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام، ایمان اور احسان کا بیان کہ اسلام میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عمر ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان تشهد وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها فأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه المسلم۔ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا۔ لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں کہ ان عمر ایضا قال، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت زیادہ سفید تھے، شدید السواد الشعر، نہایت زیادہ سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، مطلب ملا کے بیٹھ گیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ،
اس نے اپنی ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھی. قال کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرے کہ اگر تو اس راستے کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے. قال، سوال کرنے والے نے کہا کہ صدقت، تو نے سچ کہا. فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے. پھر اس نے سوال کیا قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اللہ اکبر. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان رکھے. قال صدقت، پھر اس نے کہا کہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. قال، پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے. قال، کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے لازم دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ قیامت کے متعلق. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جو جس سے سوال کیا گیا ہے نا اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے سوال کرنے والا. قال، پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن اماراتها، اس کی علامتوں کے متعلق مجھے بتائیے. کس کی؟ قیامت کی. قال ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے مفلس چرواہے جو ہے نا، مفلس جو ہے نا، عالتا جو مفلس ہے، رعاء الشائی چرواہے جو ہیں بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں کے بنانے میں وہ تکبر کریں گے، بلند بلند عمارتیں تعمیر کر کے فخر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، تو جانتا ہے سوال کرنے والا کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. قال، کہا فإنہ جبریل، بے شک یہ جبرائیل ہے. اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت سفید اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے. اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. تو 3 سوال کی، اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور احسان کے متعلق. اسلام کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھے نمبر پر ہے رمضان کے روزے رکھنا. 5ویں نمبر پر ہے بیت اللہ کا حج کرنا. ٹھیک ہے. پھر پوچھا اس نے اس ایمان کے متعلق. ایمان کے ارکان ایمان 6 ہیں کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا.
ٹھیک ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ یعنی نیکی کرنا. جب بھی کوئی بھی نیکی ہم کریں تو یوں سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے نیکی کرتے وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تقویٰ رکھ کے پھر نیکی کرنی چاہیے. پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے نا, سوال کرنے والا جس سے سوال کیا گیا اس سے بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسئول سے زیادہ سائل جانتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کی علامات کے متعلق بتائیے کہ قیامت کی کیا علامتیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. ٹھیک ہے, اور ننگے پاؤں چلنے والے, ننگے بدن چلنے والے, حتیٰ کہ مفلس لوگ جو ہے نا آج کل, یہ قرب قیامت یہ کیا کریں گے, بکریاں چروانے والے جو ہیں یہ لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے فخر کریں گے کہ میں نے لمبی عمارتیں بنا لی. یعنی اس سے مراد سعودی عربیہ کے حکمران مراد ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ حضرت عمر کہتے ہیں پھر وہ چلا گیا سوال کرنے والا, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تمہیں پتہ یہ کون آدمی تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھا, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا, اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے ارکان اسلام, کہ اگر ان 5 رکنوں میں سے کوئی بھی رکن کمزور ہوگا تو ہماری عمارت کمزور ہوگی. جبرائیل نے براہ راست تعلیم دینے کی بجائے سوالات کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سوال و جواب کا طریقہ تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. استاد اگر سوال کے ذریعے پڑھائے تو بات ذہن میں زیادہ دیر تک رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو سوال کیا کیا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں, کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزے اور حج. یہ ایک مسلمان کی عملی زندگی کی بنیاد ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کے یقین کا نام ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر, اچھی بری تقدیر پر. یہ عقائد مسلم کے دل کو مضبوط بناتے ہیں. یہ عقائد مسلمان کے دل کو مضبوط بناتے ہیں. احسان کیا ہے؟ یعنی دین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو نماز خوبصورت ہو جاتی ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے, انسان تنہائی میں بھی نیکی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی. پھر پوچھا قیامت کے متعلق. جب جبرائیل نے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں بیان کی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی, ننگے پاؤں اور غریب چرواہے اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے. یہ قیامت کے قریب زمانوں میں ظاہر ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے. تو اس حدیث سے ہماری زندگی میں کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عقیدہ, عمل اور اخلاص تینوں کا مجموعہ ہے. نماز, روزہ اور دیگر عبادات کو اہمیت دینی چاہیے. اپنے عقائد کو مضبوط بنانا چاہیے. یعنی کہ اپنے عقیدے کو کس طرح مضبوط بنانا چاہیے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں سب نے جو بھی کتابیں لے کے آئے ہیں, جو بھی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ سچے رسول تھے. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے. اور پھر اللہ کی جتنی پہلے کتابیں تھیں, آسمانی کتابیں کل کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ باقی انبیاء کرام پر صحائف نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے,
تو ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ کتابیں سچی تھی، وہ منزل من اللہ تھی۔ پھر آخرت کے برپا ہونے پہ کہ آخرت برپا ہوگی، آخرت ضرور لازم واقعہ ہوگی، مطلب یہ کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم ہمارے اعمال کے اندر پختگی ہوگی، نیکیاں ہم کریں گے، ہمارے عقائد درست ہوں گے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اچھی بری تقدیر کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر برا ہوا تو آزمائش ہے، اس پہ صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے یعنی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو تب بھی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رکھنا چاہیے، احسان ہے یہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے کہ آپ جب علم حاصل کر رہے ہیں استاد سے سوال کریں، استاد شاگردوں سے سوال کریں۔ دین کو سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں روز آپ کو کہتی ہوں کہ جو بھی آپ سبق پڑھتی ہیں اسے دوسروں تک لازم شیئر کریں، لازم شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ یہ حدیث پورے دین کا جامع تعارف ہے۔ اسلام اعمال کا نام ہے، ایمان عقائد کا نام ہے، احسان اخلاص کا نام ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ایک مسلمان کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام، مضبوط ایمان، احسان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔